وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام، آج ہماری اس گفتگو میں ہمارے روزمرہ کے معاملات میں سے ایک بڑی اہم سی گفتگو ہے، کیونکہ معاشرتی زندگی کے دو بڑے بڑے ستون اور معاشرتی زندگی کے دو بڑے بڑے پلر وہ یا مرد ہے یا عورت ہے۔ ایک بڑا دور حاضر کا ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ مرد اور عورت کا تعلق اور نباہ کس لیول پہ ہونا چاہیے۔ یقیناً بہت ساری جگہوں پر ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو مرد اور عورت کے مسائل ہیں، ان مسائل کا حل کیا کیا ہے؟ شریعت نے بڑا گریجولی اور تدریجاً جو ہے وہ رکھا ہے۔ اور آج کی ایک اہم بات یہ بھی ہوگی کہ گھر کا سربراہ شریعت نے کس بنیاد پر مرد کو بنایا ہے۔ حالانکہ گاڑی کے دو پہیے کہلاتے ہیں میاں اور بیوی، لیکن گھر کی سربراہی اللہ نے مرد کو دی ہے۔ اس کی اللہ نے دو وجوہات بیان کی ہیں کہ ہم نے مرد کو گھر کی سربراہی کیوں دی ہے۔ اگر وہ گاڑی نہ چل سکے تو مرد اپنی بیوی کے اوپر کس حد تک تشدد کر سکتا ہے، مار سکتا ہے یا پیار سے بات کر سکتا ہے، یا کتنے ایک سٹیپ پہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ چل سکتے ہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ لیکن اس سے پہلے کل والی آیات مبارکہ میں جو میری اور آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے، بہترین انسان بننے کے لیے اللہ نے الہامی قوانین جو مجھے اور آپ کو دیے ہیں، ان میں سے کل ہم نے ایک دو باتیں دیکھی۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں روکا گیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم محو کر دیں گے، مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے تمہارے گناہوں کو، اور وندخلکم مدخلا کریما، تمہیں داخل کر دیں گے ایک اعلیٰ اور کریم جگہ پر، اور وہ کیا ہے؟ رب کی رضا، اور وہ ہے جنت۔ آج ایک اور اصول ہماری معاشرتی زندگی کا، جس کو آپ سٹیٹس کمپلیکس بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کے لیے کوئی لفظ بھی بول سکتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے انسان کی میراث اس کے دل کا اطمینان ہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ اگر سکون لینا ہے تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کے جو مراتب کا فرق میں نے رکھا ہے، کسی کو ٹیکنیکل ہینڈ بنایا ہے، کسی کو سادہ بنا دیا ہے، کسی کو مالدار بنا دیا ہے، کسی کو غریب بنا دیا ہے، کسی کو فن دے دیا ہے، کسی کو فن نہیں دیا۔ کوئی اپنے ذہن کی مزدوری کھاتا ہے، کوئی اپنے جسم کی مزدوری کھاتا ہے، مستری ہونے کی شکل میں، مزدور ہونے کی شکل میں۔ اللہ فرما رہا ہے اس کی حکمت کیا ہے کہ میں نے کائنات کے نظام کو چلانا ہے، تم ایک دوسرے کے معاملات میں ان کو حسد کی نگاہ سے نہ دیکھو، یہ ہے، بلکہ خواہش ہی اپنے دل میں نہ لاؤ۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، واو کا معنی اور لا کا معنی نہیں، تَتَمَنَّوْا، تمنا نہ کرو، یعنی دیکھیں ایک ہے کہ خواہش کرنا، جب خواہش آ جائے گی تو پھر عمل بھی اس خواہش کے مطابق ہوتا جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے تمنا ہی نہ کرو، کس بات کی؟ ما فضل اللہ بہ، ما کا معنی جو فضل، فضیلت دی ہے، فضل فضیلت دی ہے، اللہ نے بہی، جس چیز کے ساتھ، اس چیز کی تمنا ہی نہ کرو جس چیز کے ساتھ اللہ نے فضیلت دی ہے، بعدکم علی بعد، بعدکم تم میں سے بعض لوگوں کو، علی بعد بعض لوگوں کے اوپر۔ کیوں؟ اگر تم بھی ایسا ہی بننے کی کوشش کرو گے تو پھر سارے ہی ایک جیسے بن جائیں گے، پھر کائنات کا نظام کیسے چلے گا؟ ایک روایت ہے جو حدیث نہیں ہے، صرف ایک واقعے کی شکل میں ہے۔ اللہ کے کسی نبی نے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، اور ہر ایک کے اندر یہ جو اختلاف اور تفاوت ہے یہ کیوں ہے؟ سارے تیرے بندے ہیں، تو سب کو ایک جیسا بنا دے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے سب کو ایک جیسا بنا دیا۔ سب سے ایک جیسے سے مراد یہ ہے کہ سارے سوشلی خوشحال ہو گئے۔ اب جب ایک بندے کو ضرورت پڑی کہ میرے گھر کا مکان بھی میں نے تعمیر کرنا ہے، میرے گھر کے اندر ایک کام کرنے والے کی بھی ضرورت ہے، تو جو بندہ جس کے پاس جاتا تو وہ کہتا ہے مجھے ضرورت ہی نہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیرا کام بڑا حکمت والا ہے،
اگر یہ تفاوت نہ ہوتا، یہ سٹیٹس کے درمیان جو اختلاف ہے یہ نہ ہوتا تو کام کیسے ہوتا؟ کسی کو مزدور بننا ہے، کسی کو مستری بننا ہے، کسی کو عالم بننا ہے، کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو انجینئر بننا ہے۔ لہٰذا اللہ فرما رہا ہے تمنا ہی نہ کرو اس بات کی کہ جو فضیلت کسی اور کو ملی ہے وہ فضیلت اس کو کیوں ملی ہے۔ ایک ہے کہ کسی کو لائک کر کے اس کو ایک سمبولک پرسنالٹی کے طور پر سامنے رکھ کر اس جیسا بننا، یہ تو ایک اصول ہے، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے بہترین نمونہ تمہارے لیے کس کی ذات میں ہے؟ رسول کی ذات۔ لہٰذا یہ جو موٹیویشنل سٹیپ ہے یہ جائز ہے، لیکن اب یہ کہا جائے کہ جی اللہ نے اس کو دیا ہے مجھے نہیں دیا، اور میرے پاس ہونا چاہیے اس کے پاس نہ ہو، پھر وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اور اس کے پاس نہ ہو میرے پاس ہو، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ حسد کہلاتا ہے۔ اب اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے میرے پاس بھی ہونا چاہیے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ رشک۔ تو رشک کرنا ٹھیک ہے، لیکن رشک بھی دو باتوں میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہ اللہ نے جس کو علم دیا ہو اور وہ صبح و شام اس کو تقسیم کرتا ہو، اور دوسرا اللہ نے جس کو مال دیا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، حضور نے فرمایا اس کے اوپر رشک کرنا جائز ہے، ادروائز کسی کے اوپر رشک کرنا بھی ٹھیک نہیں۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے جو اس کا مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ عموماً بندہ یہ کہتا ہے یار اگر ہم عورت ہوتے تو کتنا سکون ہوتا، اپنے گھر میں رہتے اور کوئی کما کے لاتا اور ہم کھاتے، یا عورت یہ کہے مرد بڑے آزاد ہوتے ہیں، صبح نکلتے ہیں شام کو گھر آتے ہیں، کاش ہم مرد ہوتی ہم عورتیں نہ ہوتی۔ اس کے بارے میں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جو اللہ نے تمہیں بنا دیا ہے وہی سافٹ ویئر اللہ نے تمہارے اندر رکھے جو کام لینے ہیں، لہذا تم فضیلت کی بات نہ کرو۔ اب دوسری بات کا مفہوم ہے للرجال نصیب، لام کا معنی کے لیے، الرجال لوگ، للرجال مردوں کے لیے ہے، نصیب حصہ، مما اکتسبوا جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، واو کا معنی، اور للنساء عورتوں کے لیے وہی کچھ ہے، نصیب حصہ، مما اس میں سے، اکتسبنا جو انہوں نے کمایا۔ اب اس میں پراپرٹی کی بات بھی ہے، اس میں حقوق کی بات بھی ہے، اس میں فرائض کی بات بھی ہے، اور خواہشات کی بات بھی ہے۔ اگر ہم اپنے ورب کی طرف آئیں جو ہم پڑھتے ہیں تو ان میں اکتسبا فعل ماضی ہے۔ اب اکتسبا فعل ماضی کی گردان اگر ہم کریں تو اکتسبو اور اکتسبنا، ان کا ترجمہ خود بخود واضح ہو جائے گا۔ اکتسبا یہ نکلا ہے کاسبا سے، کاسبا کمانا کیا ہے؟ کمانا۔ کاسبا اس ایک نے کمایا، دو نے، کاسبا سب نے، کاسبو۔ اب اس کو چڑھائیں جی 4 حرفوں والے ماضی پہ اور اس کو باب افتعال پہ لے آئیں تو پھر ہوگا اکتسبا، اس ایک نے کمایا، دو نے، اکتسبا سب نے، اکتسبو۔ تھوڑا سا آگے چلیں گے تو 3 لفظوں بعد اکتسبنا بھی آ جائے گا۔ اس ایک عورت نے کمایا، اکتسبت، دو نے، اکتسبتا سب نے، اکتسبنا۔ تو مردوں کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمایا۔ لیکن صرف اس چکر میں نہ پڑے رہو کہ کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس تھوڑا ہے، اور مرد ایسے ہیں عورتیں ایسی ہیں۔ اللہ فرما رہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں سے پتہ چلے گا اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ، واو کا معنی، اور اسألوا سوال کرو، اللہ سے، من فضلہ اس کے، یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فضل یہ ہے جو بغیر مانگے اور بغیر کسب کے مل جائے۔ میں اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ ہم انسان ہیں، یہ انسان ہونا ہمارا، یہ اللہ کا فضل ہے یا ہمارا کسب ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے ہمیں انسان بنا دیا، حیوان نہیں بنایا۔ اللہ کا دوسرا فضل کیا ہے کہ ہم انسان ہیں اور نبی کی امت میں ہیں۔ یہ نبی کا امتی ہونا، کیا یہ ہمارا کسب ہے یا اللہ کا فضل ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل وہ ہوتا ہے جو بغیر مانگے ملتا رہے۔ لہٰذا اللہ فرما رہا ہے ان 2 جمع 2 کے چکروں میں ہی نہ پڑو، صرف ایک بات کو اپنا وتیرہ بنا لو، اور وہ ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اللہ سے سوال کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، من فضلہ اس کے فضل کو مانگتے رہو تو تمہارے لیے آسانیاں ہیں۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کانا ہے، بکل شیء ہر چیز کے اوپر، ہر چیز کے بارے میں، علیما علم رکھنے والا، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس نے جو ڈسٹریبیوشن کر دی ہے کائنات کے نظام کی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ،
والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. یہ تھوڑا سا مسئلہ دوسرے مسائل سے ہٹ کر ہے ہمارا معاشرتی مسئلہ. اسلام سے پہلے ایک چیز کا رواج تھا، وہ رواج یہ تھا کہ پراپرٹی میں جو مرضی ہے شریک ہو جائے، لیکن اسلام نے اس کے اندر کچھ حدود قائم کی. اب اگر کوئی بندہ کسی بندے کو قتل کر دیتا ہے تو شریعت کہتی ہے یہ پراپرٹی میں حصہ نہیں لے سکتا. کوئی بندہ اگر کسی بندے کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو پراپرٹی میں سے حصہ نہیں ملے گا. اگر ان کے مذہب کا اختلاف ہے، ایک کا مذہب اسلام ہے، ایک غیر مسلم ہے، اس کا بیٹا بیٹی، شریعت اب بھی اس کے اندر یہ وراثت کی تقسیم کو منع قرار دیتی ہے. ایک اور اصول یہ تھا کہ ایڈاپٹڈ سن لے پالک، کسی نے لے کر بچہ پالا یا بچی پالی تو وہ چاپلوسی کے ساتھ اس سے سارا کچھ ہتھیا لیتے تھے. ایک اور طریقہ یہ تھا کہ کہیں کو دوستی نبھا دی، مشکل میں ساتھ دے دیا اور پرامس لے لیا کہ اب میں نے آپ کی مدد کی ہے لہٰذا آپ اپنی پراپرٹی میں سے مجھے 1/3 1/4 1/6 1/7 یہ آپ مجھے دیں گے. تو پہلے یہ تھا کہ ایسا ہوتا تھا، لیکن اللہ فرما رہا ہے نہیں، یہ جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے قریبی لوگوں کا حق مر جاتا ہے، لہٰذا تمہارا پرامس یا تمہارے اوپر کسی کا احسان کسی اور ریوارڈ کا مستحق تو وہ بن سکتا ہے، لیکن تمہاری پراپرٹی میں باقاعدہ طور پر 1/2 1/3 4 5 6 کے اعتبار سے وہ وارث نہیں بن سکتا. اور یہاں اس بات کو بیان کیا گیا ہے. ایک چھوٹا سا نقطہ ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گا جب یہ آیت ہم پڑھیں گے، وہ میں تب بیان کروں گا. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، واو کا معنی اور لام کا معنی کے لیے، کلن ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا اور ہم نے ہر شخص کے لیے بنایا ہے موالیہ وارث. موالیہ، اب یہ مولا کا جو لفظ ہے موالی، یہ آقا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہر ایک کے لیے بنا لیا ہے موالیہ وارث. کہ کس کا؟ مما ترک الوالدان والاقربون. مما یہ اصل میں دو الفاظ تھے جن کو ملا دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ من اور ما. من کا معنی سے، ما کا معنی جو. ہم نے بنا دیا ہر ایک کے لیے وارث مما، اس میں سے جو تارا کا چھوڑ جائیں والدان والدین والدان والدین والد اور والدہ جو چھوڑ جائیں تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کے لیے کون بنا دیے ہیں؟ وارث بنا دیے. کون ہے؟ اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کا شوہر، جو شریعت نے پریسکرائب کر دیے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے وراثت میں سے حصہ پانا ہے. والدین کے حصے میں سے، والاقربون اور قریبی رشتہ دار جو چھوڑ کر جائیں. قریبی رشتہ داروں میں یہ ہے کہ رشتہ داریاں دور کی ہوتی جائیں گی، اگر ایک نہیں ہے تو دوسرے کو مل جائے گا، دوسرا نہیں ہے تو تیسرے کو مل جائے گا. ہم نے وارثوں کو متعین کر دیا ہے جو ترکہ چھوڑ کر جائیں، والدین اور رشتہ دار. ایک تیسری بات، والذین عقدت ایمانکم، واو کا معنی اور الذین وہ لوگ بھی عقدت جنہوں نے گرہ لگا دی، جنہوں نے پختہ کر دیا، عقد باندھ لیا، معاہدہ کر دیا، ایمانکم تمہاری قسموں نے. یہاں ایک بات دیکھیے گا جب قرآن کو ہم پڑھیں تو ایک لفظ ہے ایمانکم اور دوسرا ہے ایمان کا معنی ہے ایمان، اور ایمان جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے قسم. جیسے یمین ہے تو یمین کی جمع ایمان ہے. اب وہ قسم کیا ہے کہ تمہارا میرے اوپر بڑا احسان ہے، تم نے میری زندگی بچائی ہے، لہذا میں اپنی پراپرٹی میں سے تمہیں حصہ دوں گا، میں قسم اٹھاتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے یہ سارے معاملات تو ہیں، لیکن فآتوہم نصیبہم، فا کا معنی بس، آتو دے دو، ہم ان کو، یعنی تینوں قسم کے لوگوں کو. یہ اسلام سے پہلے کا حکم تھا جس کو اسلام نے جاری رکھا. یعنی تمہارے والدین جو چھوڑ جائیں اس کے وارث الگ سے ہیں، تمہارے قریبی چھوڑ جائیں تو اس کے وارث بھی ہیں، اور جس کی تم قسم اٹھا لو، حلف اٹھا لو، ان کو بھی تم دے دو. یہ بات یہاں تک ذہن میں رکھیں. لیکن اس آیت کو کینسل کر دیا، اس آیت کو منسوخ کر دیا ایک اور قرآن کی آیت نے، جب اس میں کہہ دیا گیا کہ صرف تمہاری وراثت کے رشتہ دار تمہارے اپنے وہ لوگ ہیں جن کو شریعت نے قرآن میں متعین کر دیا. لہذا اس آیت میں والذین عقدت ایمانکم کا جو لفظ ہے کہ جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھا لو ان کو بھی دے دو، یہ حکم قرآن کا پہلے تھا اور پچھلے اصولوں کے مطابق تھا. اس کے بعد گریجولی اسلام نے اس حکم کو ختم کر دیا، لہٰذا یہ آیت مبارکہ اپنے حکم کے اعتبار سے منسوخ ہے، اپنی تلاوت کے اعتبار سے باقی ہے.
ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، ان بے شک اللہ تبارک و تعالی کانا ہے علی کل شیء ہر چیز کے اوپر شہیدا گواہ. اور ایک بندہ مر کر جب چلا جاتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے تو وہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے. وہ قیامت والے دن گواہی دے گا کس بات کی؟ کہ اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں نے کوشش کی اور پھر یہ گواہی کی وجہ سے اللہ نے اس کو شہید کہا ہے. تو یہ بات ایک جملہ میں اور عرض کر دوں کسی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ وہ لوگ جو ہمارے رشتہ دار ہیں جن کو اللہ نے قرآن اور حدیث میں بیان کر دیا وہ تو پراپرٹی میں سے حصہ پائیں گے، لیکن ابتدائی اسلام میں جس بندے کے ساتھ کوئی پرامس ہو جاتا تھا وہ بھی پراپرٹی میں شریک ہوتا تھا. لیکن بعد میں جب شریعت نے پراپرٹی کے اصول متعین کر دیے تو پھر یہ آیت مبارکہ کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. اب اس کی تلاوت باقی ہے لیکن اس کا حکم باقی نہیں. اور بھی قرآن کی اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں. آپ کا ذہن کھل جائے. ایک اور مثال دیتا ہوں. جس بندے کا شوہر فوت ہو جاتا تھا، عورت کا شوہر، اس کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ 1 سال تک اپنے گھر میں مقید رہے گی. عدت اس کی 1 سال تھی، لیکن یہ پہلا حکم تھا. ایک اور حکم آ گیا، وہ حکم یہ تھا کہ اب جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ اپنے گھر میں رہے گی اور 4 مہینے 10 دن رہے گی. لہٰذا دونوں آیتیں قرآن کے اندر ہیں، لیکن پہلی آیت منسوخ ہے اور دوسری آیت مبارکہ باقی ہے. جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس کی تلاوت کا ثواب ہے، لیکن قانونی اعتبار سے وہ آیت مبارکہ منسوخ ہو چکی ہے. اور یہ قرآن کے اندر ایک پورا پروسیس ہے جو نسخ کا پروسیس ہے. اب بات سنیں جی میری اور آپ کی بات. یہاں خواتین کو بھی ہونا چاہیے تھا کیونکہ ایک معاشرتی توازن جو ہے وہ مرد اور عورت کے ساتھ ہے. ذرا دیکھیں کہ مرد اور عورت کو اللہ نے کیا کہا ہے، اور یہ معاشرتی اصول ہے. اللہ کرے جب ہمارا کو نکاح فارم جیسے ڈیولپ ہو گئے ہیں، ہمارے نکاح فارم کی بیک سائڈ کے اوپر حکومت پاکستان یا حکومت پنجاب کو چاہیے یہ معاشرتی اصول چھاپ دے اردو ترجمے کے ساتھ. کہیں کمنٹری نہ لکھے کسی مفسر کی. اگر یہ باتیں ہوں اور مرد اور عورت پڑھ لیں جب ان کا نکاح ہو تو ساری عمر ان کی خوشحالی کے ساتھ بسر ہو سکتی ہے. کیونکہ ہماری پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہمیں مسئلے پتہ نہیں ہوتے. لڑکے کو پتہ نہیں ہے، لڑکی کو پتہ نہیں ہے، معاشرتی نباہ نہیں ہے تو لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. غور سے سنیے گا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اور یہ مغرب کو بھی بہت بڑا جواب ہے. الرجال قوامون علی النساء. الرجال مرد حضرات، یہ آپ کی اور میری بات ہے، اس کو ذرا غور سے آپ پڑھیں بھی ساتھ. الرجال مرد حضرات، قوامون ان کو اللہ نے غلبہ دے دیا ہے، ان کو اللہ نے قوام بنا دیا ہے، محافظ بنا دیا ہے، گارڈین بنا دیا ہے، سربراہ بنا دیا ہے علی النساء عورتوں پر. سوال یہ ہے کہ کیوں؟ مغرب کا سوال بھی یہی ہے کہ مرد عورتوں کے اوپر غالب کیوں ہیں؟ آپ عورتوں کو حکمرانی دیں، عورتوں کو آپ گھر کا سربراہ بھی بنائیں، عورتیں جو ہیں وہ طلاق دینے کا اختیار بھی رکھتی ہوں. یہ سارے معاملات آج یورپ کا واویلا ہے. اللہ نے ٹیکنیکل 2 باتیں فرمائی ہیں. بھائی ہم نے اس چلتی گاڑی کے دونوں پہیوں میں سے ایک کو دوسرے کا سربراہ بنا دیا. کیوں بنایا ہے؟ 2 ریزن ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، با کا معنی ساتھ سبب، اس سبب سے ما کا معنی جو فضل فضیلت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعضهم بعد کو علی بعد کے اوپر. اچھا اب یہ پہلا پوائنٹ ہے. مرد گھر کا سربراہ ہے کیوں؟ اللہ نے اس کو بعض معاملات میں عورت پر فضیلت دی ہے. وہ فضیلت کیا ہے؟ مرد اپنے فگر کے اعتبار سے، مرد اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، سخت جانی اور سخت کوشی کے اعتبار سے وہ عورت کے اوپر فضیلت رکھتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اب ہمارا کسی کو جواب دینے کا پہلا اصول تو یہ ہے ہم پابند کس کے؟ اللہ کے. ہم کسی تہذیب کے پابند نہیں ہیں، خواہ وہ تہذیب سپر پاور کی ہو یا وہ تہذیب کسی اور لحاظ سے اپنے عروج پہ ہو. ہم کسی کی بات کا جواب ڈیوائن رول کے مطابق دے سکتے ہیں، اور وہ ہے جو میرے رب نے دیا ہے. تو پہلی بات، مرد کو گھر کا سربراہ کیوں بنایا؟ کیونکہ اللہ نے مرد کو بعض معاملات میں عورت کے اوپر کیا دی؟ فضیلت دی. اسی کے اوپر پھر مختلف ڈیبیٹس ہیں کہ ایک مرد ہے تو 2 عورتوں کی گواہی کس لیے ہے؟ کہ مرد مضبوط ہے، وہ معاشرے میں لوگوں کی بات کو سن بھی لیتا ہے، برداشت بھی کر لیتا ہے کانفیڈنس کے ساتھ. عورت لوگوں کے مجمع میں ایسی بات نہیں کر سکتی، وہ شرمیلی ہوتی ہے، اس کے اندر نزاکت ہے. تو فرمایا کہ مرد ایک ہوگا تو عورتیں 2 ہوں گی، تاکہ یہ مردوں کے سامنے جب آئیں تو ان کا کمزوری والا پن، ان کی نسوانیت اور ان کا عورت ہونے کا جو جھجک ہے وہ 2 کی وجہ سے فیل نہ ہو. اور اگر ایک بھولنے لگے، کسی کے قدم لڑکھڑانے لگے بھرے مجمع میں تو ایک دوسری کو یاد کروا دے. یہ سارے فلسفے اس کی بیک پہ موجود ہیں.
دوسری بات، مرد گھر کا سربراہ کیوں ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، واو کا معنی اور با کا معنی ساتھ یا سبب، ما کا معنی جو، انفقو وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مال میں سے۔ اب یہ بات ہے کہ عورت کو گھر میں رکھ کر اللہ نے مرد کو سربراہی دی اور کہا کہ عورت کے جتنے حقوق ہیں، اس کی روٹی، اس کا کپڑا، اس کی خوشی، اس کی غمی، اس کی جیولری، اس کی عورت کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں عورت ہونے کی، وہ ساری کس کے ذمہ؟ مرد کے ذمہ۔ لہٰذا مرد اب گھر کا سربراہ ہے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے معاشرتی بگاڑ کی ایک وجہ یہ بھی ہے جب مرد اور عورت دونوں کماتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ عورت نہیں کما سکتی، یہ بات نہیں ہے، عورت کمائے، اپنے معاملات کر سکتی ہے، لیکن اگر گھر کو پرسکون طریقے سے چلانا ہے تو پھر اماں خدیجہ نے باہر نکل کر نہیں کمایا، بلکہ کس نے کمایا ہے؟ رسول اللہ نے کمایا۔ اماں عائشہ نے گھر سے باہر نکل کر نہیں کمایا، جناب خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے گھر سے نکل کر نہیں کمایا، کمایا مردوں نے ہے، عورتیں اپنے گھر کے اندر نہیں۔ یہ ایک دو فضیلتیں ہیں جو اللہ نے سبب فرمائی ہے۔ اگر آپ سے آپ کوئی پوچھے کہ اسلامک فیملی سسٹم میں اللہ نے سربراہی کس کو دی ہے؟ مرد۔ اب اس کی ریزن کتنی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے؟ دو۔ ایک یہ کہ اللہ نے نفسیاتی طور پر فزیکلی مینٹلی صلاحیتوں کے اعتبار سے فضیلت کس کو دی ہے؟ مرد کو دی ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب میڈیکل سائنس یا میڈیکل جو بھی ہمارے معاملات ہیں، جدید دور کے نفسیاتی مسائل ہیں، وہ اس بات کو واضح کرتے جائیں گے کہ مرد عورت کے اوپر غالب ہے، اپنی ہر اعتبار سے غالب ہے، برداشت کے اعتبار سے، صبر کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے اللہ نے اس کی صلاحیتیں زیادہ رکھی ہے کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مالی معاملات کا سربراہ کون ہے؟ مرد۔ اگر عورت بھی اس کے ایکول آئے گی تو پھر معاشرے میں عورت اپنے شوہر کی بات کو تسلیم نہیں کرے گی اور وہ کہے گی کہ تم 70,000 کماتے ہو تو میں بھی تو 65,000 کما کے لاتی ہوں، جتنی تمہاری بات کی رائے ہے اتنی میری بات کے اندر قیمت ہونا چاہیے۔ اس کی جڑ کیا ہے کہ اللہ نے مالی ذمہ داریاں کس کو دی؟ اگر یہ ذمہ داریاں یوں چلتی رہے تو پہلا اصول ہمارے سوشل لائف کا یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر انریسٹ نہیں ہوگا، ہمارے معاشرے کے اندر پیس ہوگا، امن ہوگا، اگر ہم اس نظام قدرت کے اصول کو فالو کریں۔ آگے چلیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اب اللہ نے توازن رکھا ہے، مرد کو ببر شیر بھی نہیں بنا کر رکھا کہ عورت بالکل لومڑی بن جائے، نہیں، دونوں کو وہ توازن رکھا۔ مالی ذمہ داری مرد کو دی، صلاحیت مرد کو زیادہ دے کر گارڈین بنا دیا، لیکن عورت کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب۔ بھائی عورت کی بھی ذمہ داری ہے، عورت آگے نہیں کہ میں کہتی ہوں کہ میری ذمہ داری کوئی نہیں ہے، عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ فالصالحات فاطمہ الصالحات صالح، عورت کا کام ہے صالح بن کر رہے، یہ پہلا اصول، عورت صالح بن کر رہے، نیک بن کر رہے۔ اور قانتاتوں کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے فرما بردار، عورت نیک بن کر رہے اور قانتات فرما بردار بن کر رہے۔ یہ اصول ہے، عورت نیک نہیں ہوگی گھر میں اور اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہوگا تو کیا گھر چل پائے گا؟ اگر عورت فرما بردار نہیں ہوگی، منہ پھٹ ہوگی یا بدتمیزی کرے گی مرد کے ساتھ یا اس کے خاندان کے ساتھ تو کیا خاندان چل پائے گا؟ نہیں۔ یہ قرآن اصول ہے جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عورت کو نیک ہونا چاہیے، عورت کو فرما بردار ہونا چاہیے، اور اس کے بعد حافظات للغیب، ان کو حفاظت والا ہونا چاہیے، حفاظت کرنے کی ذمہ داری ان کی ہو۔ کس چیز کی حفاظت؟ للغیب، مرد اگر گھر میں نہیں ہے تو وہ محافظ بن کر رہے، کس کی؟ عورت کی، مرد کے مال کی اور مرد کے اسٹیٹس کی، مرد کی عزت کی، کہ مرد باہر جائے عورت اپنی عزت بیچتی ہے تو حقیقت یہ کس کی عزت بیچ رہی ہے؟ مرد کی عزت کو بیچ رہی ہے۔ اب ان تینوں جملوں کو ذرا پھر دیکھ لیں۔ مرد کا کام ہے گھر کی سربراہی، کیوں اللہ نے اس کو فضیلت دی؟ اس وجہ سے کہ ہماری ذمہ داریاں اس کی ہے۔ فالصالحات، عورت کا کام ہے کیا بن کر رہے؟ نیک بن کر رہے، قانتات فرما بردار بن کر رہے، حافظات وہ محافظ بن کر رہے للغیب، عورت مرد کی عدم موجودگی میں کس بما حافظ اللہ، اللہ نے بھی تو اس کی حفاظت فرمائی ہے، مرد کو اس کا پروٹیکٹر بنا دیا، اور عورت کو بھی کہا ہے کہ تو بھی اس کے حقوق کو جو ہے وہ پامال نہ کر۔ واللاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔
اس آیت کو مکمل کر لیں کیونکہ اس کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہے. یہ ٹیکنیکل اصل ایک اور بات ہے. آپ کہیں کہ عورت نافرمانی کرتی ہے اور اللہ یہ جمع کرتی ہے مؤنث کے لیے, اور یہ شاید پہلی دفعہ قرآن میں آیا ہے, ہم نے پڑھا ہوا پہلے بھی تھا. ایک کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے الذی, دو کے لیے اللذان, سب کے لیے الذین, عورت کے لیے اللاتی, دو کے لیے اللذان, سب کے لیے اللاتی, اور یہ وہ جمع کرنے کا ہے واللاتی, واو کا معنی, اور اللاتی وہ عورتیں جن کے بارے میں تخافون تم خوف رکھتے ہو. اللہ مردوں کو خطاب کر رہا ہے, اور وہ عورتیں جن کے بارے میں تم خوف رکھتے ہو, کس بارے میں؟ نشوزا ہننا, ہننا کا معنی عورتیں, اور نشوز کا معنی ہے نافرمانی. وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو, وہ عورتیں جن کی فرما برداری نہ کرنے کا تمہیں خوف ہو کہ یہ میری فرما بردار نہیں رہے گی, تو پھر تم کیا کرو؟ یہ بات ہے جس کے بارے میں عرض کر رہا تھا. یہ نکاح ہم کے اوپر ہونی چاہیے حیثیت مسلمان. وہ اس کے ساتھ تمہارا ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے؟ وہ عورت جو تمہاری فرما برداری میں نہیں آ رہی, تمہارے ساتھ اس کا میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی, ذہنی ہمانگی نہیں ہو رہی, تو تم ڈنڈا اٹھا کے اس کے پیچھے پڑ جاؤ یا اس کو اپنے گھر میں بھیج دو. نہیں, پہلا اسٹیپ فائزوہن, فا کا معنی بس, ہننا کا معنی وہ ساری عورتیں جو جن کے ساتھ ہماری نہیں بات رہی, ان کو کیا کرو؟ نصیحت کرو, نصیحت کرو, باز و نصیحت. سب سے پہلے ان کو کیا کرو؟ نصیحت سمجھاؤ, اور باز و نصیحت پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. ایک ٹیچر کا سب سے بڑا چیلنج گھر کے اندر, اور ایک والد کے لیے سب سے بڑا چیلنج گھر کے اندر, اور شوہر کے لیے سب سے بڑا چیلنج گھر کے اندر کیا ہے؟ ہماری گفتگو تنقید پہ مبنی ہوتی ہے, ہماری گفتگو اصلاح پہ مبنی نہیں ہوتی. ہم جب بھی کسی کو سمجھاتے ہیں ہم اپنے گل پر بنتے ہیں اور دوسرے کو تنقید کر کے ہم سمجھاتے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں تنقید نہیں, بعض کے اندر تنقید نہیں. فائزوہن, ان عورتوں کو پہلے کیا کرو؟ باز و نصیحت کرو. اچھا, باز و نصیحت کیا ہو؟ باز و نصیحت ہے قرآن کا, اور وہ ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک, حضرت ابراہیم تک, حضرت اسماعیل تک, اماں حاجرہ تک, اور جناب رسول اللہ ازواج مطہرہ. اللہ تعالیٰ ان جو لوگوں کے قصے تمہارے سامنے بیان ہوئے صاحب کا نبیوں کے, اس حوالے سے ان کو باز و نصیحت کرو اور ان کو سمجھاؤ بھائی عورت کی ذمہ داریاں کیا ہے. تم عورت ہو, گھر میں رہتی ہو, میرے بچوں کی ماں ہو, اپنے والدین کو چھوڑ کر آئی ہو, اتنی بڑی قربانی تم نے میرے لیے دی ہے, لیکن یہاں رہ کر میری فرما برداری تو کرو. یہ اسٹیپ کون سا ہے؟ نمبر 1 کہ تم ان کو کیا کرو؟ باز و نصیحت کرو. نمبر 2 واہجروہن, واو کا معنی اور ہننا کا معنی وہ سب, ان سب, اور آگے چھوڑ دو. اس سے ایک بڑا مشہور لفظ ہے سیرت کے اندر, حضور نے مکہ سے مدینہ کیا فرمایا؟ ہجرت, یعنی مکہ چھوڑ دیا اور کہاں چلے گئے؟ مدینہ نہیں ہوا. اسی سے نکلا ہے واہجروہن. اگر تمہارے باز و نصیحت پہ وہ لوٹ کر نہیں آتی تو واہجروہن, ان کو کیا کرو؟ علیحدہ کر دو. ایسا نہیں کہ ڈنڈے مار کے گھر بھیج دو, نہیں, اپنے آپ سے تھوڑا سا جدا کر دو. کیسے کہ تم پہلے انہیں ٹائم دیتے تھے 3 گھنٹے, کہیں گھر میں بیٹھ گئے, کہیں باہر نکل گئے, گفت و شنید کر لی, دکھ درد بانٹ لیا, میں نے اس کو تھوڑا کر دو. واہجروہن, تھوڑا سا ان کو فیل کراؤ کہ میں تم سے دور بھاگ رہا ہوں تمہارے رویے کی وجہ سے. یہ نہ ہو کہ واہجروہن چھوڑ دو, ایک ہی کاغذ کے اوپر لکھ کر کر رہے ہو, نہیں. واہجروہن, ان کو چھوڑ دو. پھر مضاجع, فی کا معنی میں, المضاجع بستروں کے حوالے سے, جہاں پر تم سوتے ہو بیڈ کے اوپر اپنے گھر کے اندر, اس جو قربتیں ہیں میاں بیوی کی, ان سے ان کو کیا کر دو؟ دور کر دو. اپنا بستر الگ کر دو. آپ دوسرے کمرے میں سوئیں گے تو ایک دن نہیں, دوسرے دن نہیں, تیسرے دن نہیں, کم از کم وہ پوچھے گی تو صحیح. لیکن جس نے پہلا اسٹیپ نہیں کیا اس کا دوسرا اسٹیپ کارگر ثابت نہیں ہوگا. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ ان کو سمجھاؤ. اگر سمجھ آ جائے گی, نہیں سمجھے گی تو تھوڑا سا جدا ہو جاؤ. اور تیسری بات ہے وَاضْرِبُوهُنَّ, واو کا معنی اور ضرب یضرب کا معنی کیا ہے؟ مارنا. وَاضْرِبُوهُنَّ, تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ انہیں کیا کرو؟ ضرب لگاؤ. اب یہ ضرب والا معاملہ جو ہے یہ بڑا ٹیکنیکل ہے. ہمارے ایک دوست انٹرویو دینے گئے اپنے لیکچرشپ میں, تو چیئرمین نے ان کو پھنسا لیا, کیونکہ چیئرمین ظاہر اسلامک اسٹڈیز کا نہیں تھا, وہ بیوروکریٹ تھا. اس نے پوچھا جی بتائیں قرآن کہہ رہا ہے عورتوں کو مارے تو کتنا مارنا چاہیے؟ ظاہر ہے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کو کیا کرو؟ مارو. اب مارنے کا پیرامیٹر کون طے کرے؟ آپ کا کیا خیال ہے کیسے مارنا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے؟
اس کی ایک آدھ حدیث مبارکہ سن لیں کہ شریعت نے جو مارنے کا لفظ رکھا ہے وہ ڈنڈے سوٹے سریے سے یا پسٹل اور بندوق کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو مارنے کا حکم ہے اس کا صحیح مفہوم اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جیسے تم مسواک کرتے ہو اور مسواک تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کسی کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کہہ دو بھئی یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، یہ ایک اصول بیان کیا ہے۔ وَضْرِبُوهُنَّ تھوڑا سا ٹیکنیکل معاملہ جو ہے اس کو اپناؤ اور سختی کا وہ پہلو ہونا چاہیے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا فا کا معنی، پس ان کا معنی اگر اطعنکم اگر وہ پھر تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو فلا تبغوا علیہن سبیلا، یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے۔ فلا تبغوا فا کا معنی، بس لا تبغوا تم نہ چاہو، یہ جو پھس پھس ہوتی ہے، بھائی دیکھا میں نے اپنی بیوی کو کیسے سمجھا لی ہے، آپ اپنی ساس کو کہیں گے یا کوئی اس کی کسی دوست کو کہے گا بھائی دیکھا نا میرا گھر میں روب راب ذرا دیکھو، نہیں مانتی تھی پہلے سمجھایا ہے، سمجھنے پر بھی نہیں مانی، میں نے بستر ہی الگ کر دیا، پھر بھی نہیں مانی تو ڈنڈا پیر جو تھا اس نے سیدھا کر دیا۔ اللہ فرما رہے ایسی باتیں نہ کرو، وہ آ گئی ہے واپس، تو فلا تبغوا علیہن سبیلا، ان کے لیے کوئی اور راستہ نہ چنو، اور وہ راستہ ہے تنقید کا، ان کے اوپر تنقید کا راستہ نہ چنو، اگر تنقید کا راستہ ان کے لیے چنو گے تو پھر تمہارا گھر بس نہیں سکے گا۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، انہا کا معنی بے شک اللہ تبارک و تعالی کانا ہے علی کبیرہ، علی نکلا ہے علو سے بلند و بالا، اور کبیر کا معنی بہت بڑا، اللہ بہت بلند ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اگر تمہارا گھر نہیں سنور رہا تو یہ معاملہ بڑے کے سپرد کر دو، اور بڑا پھر کون ہے؟ اللہ کے سپرد کیسے کرو؟ بھائی کو نفل پڑھ لو، کو نماز پڑھ لو اور اللہ سے دعا کر لو، اللہ میں غلط ہوں تو مجھے ہدایت دے دے، اگر میری شریک حیات غلط ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ پھر بھی انسانی رویے اور انسانی اصول اپنا کر اللہ نے بندے کی توجہ کس کی طرف پھیری ہے؟ اپنی طرف پھیری ہے۔ تو یہ تین اصول ہیں، کیا یہ ہمارے نکاح فارم میں اگر ہو تو کچھ آسانی ہو جائے گی؟ اچھا، شکوہ بچوں سے نہیں ہے، شکوہ مرد اور عورت سے یعنی میاں بیوی سے نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں قرآنک ٹیکسٹ سے اور قرآنک جو ہماری ٹیچنگز ہیں ان سے لوگ واقف نہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے یہ غلط؟ دیکھیں جی، ہمارا بیٹا اور بیٹی کام سیٹ میں پڑھتے ہیں، بے شک وہ پڑھتے ہیں، لیکن قرآنی یہ چیزیں بھی تو ہماری معاشرت کی ان کے سامنے ہونی چاہیے۔ وجہ یہ ہے جو معاشرت لمز کام سیٹ بڑے سے بڑا ادارہ سکھا رہا ہے وہ یہ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے، وہ ہے کہ جس میں عورت کو مرد کے برابر لا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ یورپین کلچر کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے وہ مرد اگر طلاق دے سکتا ہے تو عورت بھی طلاق دے سکتی ہے، لہذا طلاق صرف کون دے سکتا ہے؟ مرد۔ اچھا، عورت اگر نہیں رہنا چاہتی تو کیا کرے گی؟ وہ خلا لے سکتی ہے، اور خلا کے لیے وہ عدالت چلی جائے، قاضی کے پاس چلی جائے، جج کے پاس چلی جائے، مفتی کے پاس چلی جائے، وہ مرد کو بھی بلائے عورت کو بھی بلائے۔ اگر ان کی بن سکتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں بن سکتی تو دونوں کے درمیان جدائی کروا دیں۔ بات تو اتنی ساری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے برابر لا کر کھڑا کرنا، ڈیبیٹس ہونا، نافرمانی پہ اکسانا، یہ دور جدید کا المیہ ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے اندر تحمل اور برداشت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کل کی آیت مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ اگر انڈیویجولی تم مسائل حل نہیں کر سکتے تو پھر تھوڑا سا اور اوپر آ جاؤ، اور وہ اوپر والا معاملہ جو ہے وہ انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔